بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے۔ اچانک کچھ یاد آیا تو آپ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جنت میں تم سے پہلے ایک عورت داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کے گھر پر گئی اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی گھر پر موجود نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلے جائیں اور کل تشریف لائیں تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لوٹ آئی۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر واپس آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آنا چاہیں تو کیا میں ان کے لیے اجازت ہے؟ تو اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئی اور حسب سابق ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ بھی موجود ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ واپس آ گئی۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر گھر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اگر کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس آدمی نے اس بات پر جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میرا جب انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھر پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جگرے گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو مور مور کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد اور عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب بھی نہ آئے اور میری چارپائی پر اس طرح سے چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن کے ڈھولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کا کتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ یہی فرضہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایات میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھے۔ تو میں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری لخت جگر ہیں۔ محترم ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں ہی رہتی تھی۔ اسی لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت ہی دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کچھ دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچی اور اس عورت نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی وہ مال ویسے کا ویسے ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت تو بالکل نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ محسوس کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور میں اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر،
جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش سے لے کر گھر کا سارا کام، اور چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی اتنا ہی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ، اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک دن مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا کہ ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے بولا کہ ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان تو کسی نے گلا۔ ایک عورت نے کہا کہ آپس میں بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چلو نہ آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس چلتی ہیں اور انہی سے پوچھتی ہیں۔ وہ تمام عورتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئی تو اسی طرح کسی نے ہاتھ کا بتایا، کسی نے ناک کا، تو کسی نے کان کا، تو کسی نے گلے کا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ سب غلط، عورت کا اصلی زیور حیا ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی عورت کو حیا والے زیور سے محروم نہ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی مزید اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمرہ وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔